سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے اور اس کو ہر بندے کو سننا چاہیے، اور سننے کے بعد کم از کم اردو کا اس کا جو مفہوم ہے، جو ترجمہ ہے، اس کو ہر بندے کو یاد رکھنا چاہیے. بہت ہی پیاری حدیث ہے. ویسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں سب پیارے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے امام فرماتے ہیں وکل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں. تو اس لیے ساری حدیثیں اچھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے وہ نکلے ہیں. اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رسول، بہت مقدس صحابی رسول، بہت عبادت کرنے والے، بہت ریاضت کرنے والے، رات رات بھر جو ہے اللہ کی عبادت کیا کرتے. ان سے یہ حدیث مر گئی. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث مصطفیٰ کہاں سے جو ہے کن کن کتابوں میں ہے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی کتاب العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں اس کو ذکر فرمایا. یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے صحیح البخاری میں باب کیف یقبض العلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جو ہے 20 پر اس کو ذکر فرمایا. یہی حدیث حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم میں باب رفع العلم میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 340 پر اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا. امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں باب اجتناب العی والقیاس اس کو جو ہے جلد اول صفحہ نمبر 6 پر اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا. امام حیثمی بہت بڑے محدث مجمع الزوائد میں اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا. جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 268 پر اس کو ذکر فرمایا. علامہ ابن عساکر بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں. انہوں نے تاریخ دمشق میں اس کو جو ہے ذکر فرمایا. جلد 2 اور صفحہ نمبر 75 پر اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ جب یہ نام سنیں تو سبحان اللہ بولیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم تک جو پہنچتی ہیں وہ کن کے وسیلے سے پہنچتی ہیں؟ محدثین اکرام کے وسیلے سے، مفسرین اکرام کے وسیلے سے، ائمہ مجتہدین کے وسیلے سے، مجددین کے وسیلے سے، مفکرین کے وسیلے سے، مدققین کے وسیلے سے. علامہ امام متقی نے جو ہے کنز العمال میں اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا. جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 177 پر جو ہے 187 پر اس کو ذکر فرمایا. علامہ امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا. جلد اول صفحہ نمبر 141 پر. اور امام بغوی نے تفسیر بغوی میں اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا. جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30 پر. حلیۃ الاولیاء میں علامہ امام ابو نعیم بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفکر،
علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان کی کتابوں سے اپنے جو ہے کتابوں میں حوالے نقل فرمائے اور احادیث نبویہ کو اخذ کیا ہے، تخریج فرمائی ہے۔ اتنے بڑے امام ہیں علامہ امام ابو نعیم، ٹھیک ہے، حلیۃ الاولیاء میں اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 181 میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی 9ویں صدی کے مجدد نے جمع الجوامع، بہت بڑے محدث ہیں۔ کیسے محدث ہیں؟ 75 مرتبہ 75 ٹائمز آپ نے جاگتی نگاہوں سے، جاگتی آنکھوں سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا، ہاں 75 ٹائمز۔ اور انہوں نے جب یہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو حدیث شک ہوتا ہے کہ یہ حدیث آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہیں ہے، ہم کو یہ شک ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا کرتے؟ یہ فرماتے ہیں ہم ڈائریکٹ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے۔ اتنے بڑے محدث، سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت بڑے مفسر، تفسیر الدر منصور بہت بہترین کتاب لکھی ہے، بہت بڑے مجدد ہیں، 9ویں صدی کے مجدد۔ ان کے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی بڑا عالم نہیں، 9ویں صدی کے مجدد ہیں۔ 600 سے زائد کتابیں آپ نے اس زمانے میں لکھی ہیں، اس زمانے میں 600 سے زائد کتابیں۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان فتنوں کے دور میں 1000 سے زائد کتابیں لکھی۔ اور آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو دیکھیے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، الحمدللہ فقیر 5 جلدیں مکمل جو ہے ابھی مطالعہ کر رہا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے دلوا دیا، اللہ ان کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ کون کون سی جلدیں؟ یعنی 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، پھر الگ سے اور جلدیں ابھی رکھی ہوں، اس کو بھی مطالعہ کرنا۔ تو علامہ امام ابو نعیم نے اسی حدیث کو حلیۃ الاولیاء میں ذکر فرمایا، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 181 پر۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع، بہت بہترین کتاب، اس میں انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 پر اس کو ذکر فرمایا۔ یہی حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں نے اب ترجمہ آپ کروں گا، آپ سنیے، 2-3 کتابوں کے اور حوالے دے دوں۔ آج کے بد عقیدہ، بد دین، بد مذہب حدیث مصطفیٰ کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے بھی دین الہیہ میں، دین مصطفی میں، شریعت مطہرہ میں کوئی بدعات چیز کو، نئی چیز کو، خرافات والی چیز کو، بیکار چیز کی ایجاد کی اس دین مصطفیٰ میں، آقا فرماتے فہو رد، ایسی چیز وہ لے کر آیا کہ جو قرآن کے مخالف ہو، احادیث نبویہ کے مخالف ہو، اقوال صحابہ کے مخالف ہو، خلفائے راشدین کے مخالف ہو، ائمہ مجتہدین، علماء، فقہاء، صوفیہ، محدثین، مجددین، مفکرین، مدققین کے اقوال اور ان کے فرامین، ان کے احکام کی مخالفت کرتی ہو، آقا فرماتے فہو رد، تو ایسی بات وہ دین کے اندر مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مردود ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ چیز مردود ہے، شریعت مصطفیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے ہمارے دین کے اندر جو ہے نئی بات کی ایجاد کی، جیسے تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے، ہر ایک صحابی رسول یہ قرآن کا، احادیث نبویہ کا، اقوال صحابہ کا اس بات پر جو ہے ہر ایک جو ہے متفق ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں کا خاتم بنایا، تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تو عقیدہ متفقہ طور پر سب کو معلوم ہو گیا، اس پر سب کا اجماع بھی ہے کہ ہمارے نبی کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔
تو یہ تمام جو ہے صحابہ کا بھی عقیدہ ہے، اہل بیت اطہار کا بھی عقیدہ ہے، تمام علماء، فقہاء، صوفیہ، محدثین، مفسرین، مجددین کا ہے، اولیاء امت کا ہے، علماء سلف کا ہے، علماء خلف کا ہے، کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب یہی کہ آقا ساری کائنات کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ایک شخص پیدا ہوا، پہلے تو اور بھی دجال پیدا ہوئے ہیں، ان کی بات میں آپ کو نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ایک ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے، پوری کی پوری تاریخ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جو قادیان کی سرزمین سے جو ہے یہ فتنہ اٹھا، اس نے کہا کہ میں جو ہے آخری رسول ہوں اور میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں، لیکن وہ مسیح نہیں، مسیح دجال ہے۔ اس نے خاتمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور بے شمار اس کی بے حیائیاں، اس کی برائیاں جو اس نے خرافات کی کہ عیسیٰ کے ذکر کو چھوڑو، عیسیٰ کے ذکر سے بہتر تو غلام احمد کا ذکر ہے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہ جو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ تھا، جو آقا کی شریعت تھی، اس میں اس نے ایک نئی بات پیدا کر دی۔ تو اب یہ حدیث آپ سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے ہمارے دین میں ایک کوئی ایسی بات ایجاد کی، نئی بات، بدعات اور خرافات، جو دین سے کوئی اس کا تعلق نہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث نبویہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ تو اس کا قول مردود، وہ مردود، وہ ملعون، سمجھ میں آ رہی بات، وہ مقہور، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق۔ تو اسی حدیث کو جو ہے حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح الباری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194 میں جو ہے ذکر فرمایا۔ امام بغوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے تفسیر بغوی میں اور شرح السنہ، ان کی ایک کتاب، اس میں اس کو ذکر فرمایا، شرح السنہ جلد اول صفحہ نمبر 315 پر۔ اور علامہ امام ابو نعیم نے تاریخ اصفہان میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 پر اس کو ذکر فرمایا۔ اور امام بیہقی نے ایک کتاب لکھی دلائل النبوہ، بے شمار احادیث نبویہ کو انہوں نے ذکر فرمایا۔ میں گن کے رکھا تھا، میں ابھی بھول رہا ہوں کتنا، کہ 20,000 سے زائد ہیں، اس اتنی احادیث نبویہ کو انہوں نے ذکر کیا ہے دلائل النبوہ میں۔ ان کی کتاب کا حوالہ امام جو ہے اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں ذکر فرمایا۔ اور جو ہے 9ویں صدی کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی نے دلائل النبوہ کے حوالے سے اپنی کتابوں میں جو ہے احادیث نبویہ کو ذکر فرمایا، تخریج فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 543 پر اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا۔ اب آپ نے تو یہ حدیث سن لی نا، یہ حدیث مصطفیٰ سن لی، اب اس کا ترجمہ سن لیجیے، بولو سبحان اللہ۔ حوالہ میں نے بتا دیا، اب سنیے، بس بات ختم ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم دین دنیا سے اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ علم دین کو سلب کر لے، کہ لوگ موجود رہیں اور ان کے سینوں سے اللہ علم کو چھین لے، ایسا نہیں، بلکہ اس جہان سے، اس دنیا سے علماء ربانیین کو اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، تو جس سے جو ہے علم جو ہے ان کے ساتھ چلا جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ پھر جب کوئی عالم ربانی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، حتی اذا لم یبقی عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، آقا فرماتے لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا، رہنما، رہبر، گرو، سوامی، لیڈر جو ہے مان لیں گے اور سردار بنا لیں گے، اور ان سے مسائل شرعیہ پوچھے جائیں گے تو وہ بے
بغیر علم کے، بغیر شریعت کے، بغیر جو ہے طریقت کے، بغیر حقیقت کے، بغیر معرفت کے، بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو اپنی عقل سے جو ہے اٹکل پچو مسائل بتائیں گے. آقا فرماتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. کون؟ وہی لوگ. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ کب کی بات ہے؟ قرب قیامت کی بات ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کب کی بات ہے؟ جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں. ہر کس و ناکس کو دیکھیے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. ایک پگڑ باندھ لیا، ایک ٹوپی لگا لیا اور ایک جو ہے جبہ پہن لیا اور آقا کی حدیث پڑھ رہا ہے. جسے عبارت پڑھنے نہیں آتا، جسے علم نحو نہیں معلوم، جسے علم صرف نہیں معلوم، جس کو علم لغت سے کوئی تعلق نہیں، جس کو علم حدیث کے جو ہے اصول نہیں معلوم، جس کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے جو احادیث نبویہ بیان فرمائے تو اس کے اصول کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں، علم حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث قولی کس کو بولتے ہیں، حدیث فعلی کس کو بولتے ہیں، حدیث تقریری کس کو بولتے ہیں، حدیث مرفوع کس کو بولتے ہیں، حدیث موقوف کس کو بولتے ہیں، حدیث مقطوع کس کو بولتے ہیں، حدیث متصل کس کو بولتے ہیں، حدیث منقطع کس کو بولتے ہیں، حدیث صحیح کس کو بولتے ہیں، حدیث صحیح لذاتہ کس کو بولتے ہیں، حدیث صحیح لغیرہ کس کو بولتے ہیں، حدیث حسن کس کو بولتے ہیں، حدیث حسن لغیرہ کس کو بولتے ہیں، حدیث حسن لذاتہ کس کو بولتے ہیں، حدیث ضعیف کس کو بولتے ہیں، حدیث جو ہے موقوف کس کو بولتے ہیں، حدیث مرسل کس کو بولتے ہیں، حدیث معنعن کس کو بولتے ہیں، حدیث معضل کس کو بولتے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، بیان کر رہے ہیں.